پیچھے سے ہٹ جاؤ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور شکر الحمدللہ، اور آپ کی خیریت کے لیے ہر وقت میں دعا گو ہوں۔ تو کل میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا، کچھ مصروفیات تھیں، تو آج میں نے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، آپ ہی میری فیملی ہیں، آپ ہی میرے بہن بھائی ہیں، تو آپ سے بات کروں۔ آپ یقین کریں، میں نے ایک دن ولاگ نہیں بنایا نا، تو مجھے اتنا وہ محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں جیسے میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے بہت دور چلا گیا ہے، میں اداس ہو گئی ہوں۔ واقعی یقین کریں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں آپ سب لوگوں کے لیے بے حد اداس ہو جاتی ہوں کہ جب آپ باتیں تو میں کرتی ہوں، خیر میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے، لیکن آپ تو مجھے دیکھتے ہیں نا، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال کیا کریں، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے جو غریب لوگ ہیں ان کی امداد کیا کریں، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی سوالی کو اپنے در سے خالی نہ بھیجا کریں، چاہے 1 روپیہ ہی دے کے بھیج دیں۔ تو میں نے جو یہ چینل بنایا ہے، میں نے بھی اسی مقصد کے لیے بنایا کہ غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کروں گی، اور انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کرے گا۔ میں نے جب ٹھان لی ہے تو پھر رب العالمین میری ضرور مدد فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت اچھی ہو تو پروردگار عالم بھی ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے میرا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں، اور جو غریب ہیں ان کی مدد بھی کروں گی، ضرور کروں گی۔ تو میں بھی کوئی بہت زیادہ امیر نہیں ہوں، لیکن اللہ کا کروڑ شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ رب العالمین میرے بچے کی لمبی عمر کرے، اللہ اس کی مشکلیں پریشانیاں اگر کوئی ہیں تو دور کر دے۔ تو ویورز، آپ سے ملنے کو آج دل چاہ رہا تھا، آپ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج نہ میں ستارہ کی بات کروں گی، نہ پٹارہ کی بات کروں گی، نہ کسی اور کی بات کروں گی، نہ شعیب بھائی کی بات کروں گی۔ آج میں صرف اپنی اور آپ کی باتیں کروں گی کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہم زندگی کو بہت اچھی طرح گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ہم چاہیں تو، لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں اس کی بخیلی کریں، اس نے یہ کیا کر لیا، اس نے یہ کیا پہن لیا، اس نے کیوں پہن لیا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے۔ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ پروردگار عالم نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہم اٹھ کے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو کروڑ شکر اس کے ذات کا۔ کل مجھے ہاسپٹل جانا ہوا اپنے کسی ریلیٹیو کو ملنے کے لیے، تو آپ یقین کریں وہاں پہ میں نے مریض دیکھے، ایسے جوان بچے مریض تھے کہ ان کو دیکھ کے نا میں نے اللہ سے بہت ساری دعائیں کی، یا رب العالمین ان کو ٹھیک کر دے۔ جو بالکل چارپائی سے لگے ہوئے ہیں، جو بیڈ سے لگے ہوئے ہیں، جن سے اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، رب العالمین کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے اور جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اس کی خزانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ ہمیں ہماری امتحان ہے یا ہمارے لیے آزمائشیں ہیں، تو پروردگار عالم ہمیں آزمائشوں سے اور امتحانوں سے بچائے، اور ہمارے گھروں میں سلوک، پیار، محبت اور اتفاق عطا فرمائے۔ جن گھروں میں اتفاق نہیں ہے ان گھروں کی حالتیں آپ دیکھ لیں۔ وہی بات ہے کہ میں نے کہا میں بات نہیں کروں گی، لیکن پھر کرتی ہوں کہ شعیب بھائی کو دیکھ لیں اور لوگوں کے گھروں کو دیکھ لیں، تو گھروں میں اتنی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، ڈیورس تک ہو رہی ہیں۔ میں تو بہت ہی اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرتی ہوں، رات کو تہجد میں اٹھ کے بھی رب سے دعا کرتی ہوں، پروردگار عالم ہر کسی کے لیے اچھا کر دے، جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ان کو اچھے سے اچھے نصیب دے، اور جن کی بچیوں کی شادیاں ہیں، بچوں کی شادیاں ہیں، پروردگار عالم ان کے مقدر اچھے کرے، اور جن کی بچیوں کے نصیب نہیں کھل رہے، پروردگار عالم ان کے مقدر اچھی جگہ سے رشتے آئیں اور کھل جائیں۔ ماں باپ تو ہر وقت یہی سوچتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کے لیے اچھا ہو جائے، تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اچھا کر دے۔ تو ویورز، آپ نے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویوز بھی دینے ہیں، وہ کمنٹس بھی دینے ہیں، اور واچ بھی کرنا ہے۔ تو میں اسکرپٹ نہیں لکھتی، اس لیے نا میری زبان پھسل جاتی ہے، میں آگے پیچھے میری زبان ہو جاتی ہے۔ میں نے بالکل نہ اسکرپٹ لکھتی ہوں، نہ کوئی ایکٹنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ میں آپ سے بات کرتی ہوں صرف کہ آپ میرے بہن بھائی میری بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جب میرے اتنے ساری ویڈیوز میری آ چکی ہیں 70 80 90 کے قریب، تو لوگوں نے دیکھی ہیں نا، ویوز بھی دیے ہیں تھوڑے بہت، کمنٹس بھی کیے ہیں تھوڑے بہت،
ٹھیک ہے نا. سبسکرائبر بھی میرے ابھی کم ہیں، لیکن چلو کر تو رہے ہیں نا لوگ سبسکرائب. تو میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ جب میرا رب چاہے گا نا تو ویوز کی بھی بارش ہو جائے گی اور سبسکرائبر بھی آ جائیں گے. تو وہ موٹیویشن چینل کھلے ہوئے ہیں، یہ کر دیں، یہ ٹرک لگا دیں، اس کو یہ ٹرک لگا دیں، تو اس سے تو تباہی ہے. سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے وہ اپنے تجربے سے کچھ کہتے ہوں گے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. رب العالمین ہم سب پہ اپنی رحمت کے سائے رکھے اور ہم پہ کرم کرے اور ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے. ٹھیک ہے نا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. مہمان نوازی اور اخلاق اللہ کو پسند ہے. مہمان نوازی اللہ کو پسند ہے. کل سے میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے تو میں یہی وہ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی، وہ بات یاد آ رہی تھی روایت کے پروردگار عالم مجھے اور توفیق دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ گیا تو اس نے کہا کہ جی میری بیوی، ایک عورت گئی تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، روزانہ ایک مہمان لے آتا ہے، اس کو چائے بنا دو، اس کو کھانا بنا دو. تو جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ سمجھائیں کہ نا مجھے تنگ نہ کیا کرے، میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا. تو دوسرے دن اس کا شوہر آیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں. تو وہ گھر گیا تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی، واہ واہ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان ہوں گے. تو اس نے بڑی اہتمام سے کھانا وانا بنایا. جب کھانا کھا چکے تو میرے نبی نکلنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا جب میں نکلنے لگوں گا تو پیچھے سے مجھے دیکھے. تو جب وہ نکلنے لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی بیوی نے جب پیچھے سے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی. تو اس بندے نے دوسرے دن جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ جب باہر نکلے تو میری بیوی بے ہوش ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھنا تو تھا. تو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میرے نبی جا رہے تھے نا تو ان کے ساتھ کتنی بلائیں، مصیبتیں اور کیا خوفناک چیزیں اور بلائیں اور پریشانیاں اور دکھ، سب غم سب ان کے ساتھ باہر نکل رہے تھے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی بیوی سے جا کے کہو کہ دیکھ لو مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے. جب مہمان گھر سے کھانا کھا کے یا چائے پی کے یا خاطر کرا کے نکلتا ہے تو اس کی روح دعائیں کرتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، تو جتنی مصیبتیں اور بلائیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا مہمان نوازی کو اپنا شعار بنا لیں. کوئی بات نہیں ہے، ہم نے دال پکائی ہے تو ہمارے ساتھ دال ہی کھا لیں گے. میں ایک جگہ گئی تھی تو انہوں نے مونگ مسور کی دال رات کی پڑی ہوئی تھی، نہیں بھائی آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے، کھانا کھا کے جانا ہے. انہوں نے تھوڑی سی چٹنی بنائی، تندور سے روٹیاں منگائی. میں کہتی ہوں ایسا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا جتنی محبت سے انہوں نے ہمیں دال کھلائی تھی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ چرگے اور تکے کھلائیں، آپ کے پاس جو چٹنی روٹی ہے جو آپ کھاتے ہو وہ دوسروں کو بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں نا میرا آج پوتا اور پوتی، ادھر آ جاؤ، آؤ. یہ میرا بچہ ہے نا، السلام علیکم کرو، کرتے ہیں نا، السلام علیکم بولو، السلام علیکم. آؤ ادھر آؤ آپ، السلام علیکم کرو. یہ میری زینب ہے، سلام کرو. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ بولو کیسے ہیں آپ سب، بولو نا. ابھی نا یہ لوگ کیمرے کے سامنے آتے نہیں ہیں نا کبھی، تو ان کو ذرا تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے. تو یہ میرا بڑا شرارتی سا پوتا ہے، اللہ اس کی زندگی کرے. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر اگلے ولاگ میں ملیں گے. اور مجھے لازمی لائک سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں سمیت خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.